آج میرے عزیزو ضرورت للہیت کی ہے، آج میرے عزیزو ضرورت تقوی کی ہے، آج میرے عزیزو ضرورت پرہیزگاری کی ہے۔ صدقے خیرات بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج بھی ہر سال ہو رہا ہے۔ عمرہ ایسے کرتے ہو جیسے فورٹ منٹرو کی سیر کر کے آ جاؤ، یقین جانو 20-50 ہزار روپیہ ہو، جاؤ جی چلو عمرہ ہی کر کے آ جائیں۔ اللہ کی قسم یہ عمرے پہ جانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر جانے، اللہ کے گھر حاضری بھرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ آؤ میں تمہیں حسین کی سیرت سناؤ۔ حضرت حسین جب مکہ پاک جایا کرتے، پیروں سے جوتا اتار کے جایا کرتے، جب مدینے پاک میں حاضری دینے کے لیے آیا کرتے، پیروں سے جوتا اتار کے مدینے کی سرزمین پہ آیا کرتے۔ کسی نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نے پوچھا، حسین کیا بات ہے؟ 25 حج تو نے پیدل کیے، سواری پر نہیں جاتا، ننگے پاؤں جاتا ہے، مدینے میں آتا ہے ننگے پاؤں آتا ہے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبت میں تڑپ کے کہنے لگے، مکے جاؤں مجھے خدا کا گھر نظر آتا ہے، مدینے پہ آؤں تو نانے کا در مجھے نظر آتا ہے، جوتا پہن کے جاؤں میں حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کیا پتا تھا پاکستان کا مسلمان مکے سے شاپنگ کر کے لائے گا، ٹی وی لے کے آئے گا، ایل سی ڈی لے کے آئے گا، فریج لے کے آئے گا اور فلمیں لے کے آئے گا۔ کیا پتا تھا پاکستان کا حاجی مدینے میں جائے گا، وہاں سے ڈنر سیٹ لے کے آئے گا، وہاں سے کمبل لے کے آئے گا۔ تجھے کیا پتا پاکستان کا حاجی اگر وہاں سے لاتا تو نبی کی محبت لے کے آتا، صدیق کی محبت لے کے آتا، روزہ انور کو اپنی آنکھوں میں سما کے آتا، محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پڑھ کے آتا۔ لیکن تو نے تو وہاں جا کے بھی پاکستان کی محبت کو برقرار رکھا۔ نبی کے روزے پہ ہوتے ہو فون پاکستان میں ہو رہا ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، فون پاکستان میں ہو رہا ہے، میدان عرفات ہے جہاں اللہ 70 سال کے بوڑھے کے گناہوں کو ایک جھلک میں معاف فرما رہا ہے، وہاں بھی فون تیرے ہاتھ میں ہے۔ تجھے تو چاہیے تھا بیت اللہ کے اندر ہاتھ تیرے اٹھے ہوتے، تجھے تو چاہیے تھا نبی کے روزے پہ تیرے ہاتھ اٹھے ہوتے اور زبان سے نکل رہا ہوتا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آج میرے عزیزو انڈیا ہمارے پہ حاوی ہو گیا۔ آج کشمیر کے اندر مسلمانوں کو ایسے کاٹا جا رہا ہے جیسے چھری لے کے گاجر مولی کاٹتے ہیں۔ آج بوسینیا کے مسلمان رو رہے ہیں، آج برما کے عوام کو رلایا جا رہا ہے۔ رب کائنات کی قسم، برما کے مسلمانوں تمہیں کیا پتا تمہارے میں ایک خالد بن ولید تھا، کشمیر کے مسلمانوں تمہارے میں محمد کا خالد بن ولید تھا، 9 تلواریں ایک میدان میں ٹیڑھی کر دیا کرتا تھا۔ خالد بن ولید کس ماں کا دودھ پیا ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے؟ خالد نے کہا کیا بات ہے؟ میدان میں اترتا ہے، لاکھوں کا مجمع تیرے آگے آگے بھاگ جاتا ہے، بتا کیا بات ہے؟ خالد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سواری سے اترے، اپنے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے اپنے سر سے ٹوپی اتاری، ٹوپی کپڑے کی تھی، ٹوپی کو یوں کر کے پھاڑ دیا، 9 بال نکال کے ہتھیلی پہ رکھ دیے، رو کے کہنے لگے اس میں خالد کی طاقت کا کمال نہیں، محمد کے بالوں کا کمال ہے۔ قربان جاؤں صحابہ نے بالوں کو سنبھال کے رکھا، صحابہ نے پسینہ سنبھال کے رکھا، نہیں سنبھالا تو آج تُنے میں نے قرآن نبی کا دین نہیں سنبھال کے رکھا۔ تجھے کیا بتاؤں، اللہ غنی نبی کا ایک صحابی ہے، گھر آتا ہے، بیوی کیا کرتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتی ہے، ہر روز کپڑا بدلتی ہے، ہر روز خوشبو لگاتی ہے۔ جب خامد گھر میں آتا ہے بیوی کے کپڑوں سے متاثر نہیں ہوتا، بیوی کی خوشبو سے متاثر نہیں ہوتا۔ بیوی نے ایک دن خامد کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگائی، وہ خوشبو جو مارکیٹ میں کوئی خرید نہیں سکتا، میں نے تجھے مانوس کرنے کے لیے، تجھے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ میں نے خوشبو لگائی تاکہ تو میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن تو میرے کپڑوں کی خوشبو نہیں سونگتا، تو میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں سونگتا۔ بات کیا ہے؟ جب تو میرے کمرے میں آتا ہے میری خوشبو تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو
تیری خوشبو کے سامنے نیچے ہیں، تو مجھے بتا کون سی مارکیٹ سے خوشبو لاتا ہے۔ صحابی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کرتا اتار کے بیوی کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ نشان دیکھتی ہے، یہ نشان دیکھتی ہے، یہ نشان دیکھتی ہے۔ محمد پاک علیہ السلام اس دھرتی پر موجود تھے، مجھے گرمی کے دانے نکل گئے، میں اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ میں نے کہا گرمی کے دانے پھوڑے بن گئے، خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبوت نے مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیا، کچھ پڑا، پھر دونوں ہاتھوں پہ اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن تھوک مبارک لے کے میرے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ رب کائنات کی قسم ہے، اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے، دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں، تحقیق کرنا علماء کرام سے نبی کے یاروں کا کیا مقام ہے۔ لوگوں آج ہم نے وہ رستے بند کر دیے، لوگوں آج ہم نے وہ دروازے بند کر دیے، آج ہم وہ رستے بھول گئے جب ہماری مسنون دعائیں جایا کرتی تھی، اللہ سے رحمت کے دروازے کھلوا لیا کرتی تھی۔ آج ہم نے مسنون دعاؤں کے ذریعے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب دعائیں کون پڑھتا ہے؟ کوئی کہتا اللہ بیٹا دے ڈپٹی بناؤں گا، کوئی کہتا اللہ بیٹا دے ڈاکٹر بناؤں گا، کوئی کہتا اللہ بیٹا دے میں نمبردار بناؤں گا، چیئرمین الیکشن لڑواؤں گا، کوئی نہیں کہتا اللہ بیٹا دے میں قرآن کا حافظ بناؤں گا، کوئی نہیں کہتا اللہ بیٹا دے میں دین کا عالم بناؤں گا۔ گگو والو، مجھے تمہارے ذات کا صحیح طریقے سے نام بھی نہیں آتا، پتہ نہیں میں نے صحیح لیا کہ نہیں لیا، ایمانداری سے بتلاؤ غریبوں کے بچے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ جس کی 10 مربع زمین ہو اس کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ نمبردار تیرا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مہر صاحب تیرا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ کھوسا صاحب تیرا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ پیسے کی میں کب تک دل میں بسائے گا؟ کب تک نمبرداری کا روب دکھائے گا؟ کب تک چودراہٹ کا روب دکھائے گا؟ اللہ کی قسم وہ رب العالمین ہے، وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے۔ اگر وہ لینے پر آئے تو قرآن کا کام سکھوں سے لے لیتا ہے، جب کرانے پر آئے سید قرآن پڑھنا چھوڑ دے، سید قرآن کی حفاظت کرنا چھوڑ دے، اللہ سیدوں کے مقابلے میں سکھوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ باپ بھی سیکھے، ماں بھی سیکھے، بیٹے کو کلمہ پڑھاتا ہے، احمد علی لاہوری بنا کے قرآن کی تفسیر لکھوا دیتا ہے۔ آ جاؤ پلٹا کھا جاؤ میرے عزیزوں، ابھی بھی امید ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی امید ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ ایک دن آنے والا ہے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آج جو تمہاری بغل میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو تمہارے سے پانی پیتے ہیں، تمہارے پیسوں سے چائے پیتے ہیں، تمہارے پیسوں سے کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی قسم تمہاری پیٹھ پیچھے جا کے تمہاری برائیاں کرتے ہیں، ووٹ کے لیے تمہارے پیروں کو پکڑ لیتے ہیں، بعد میں اپنی بندوق کو اپنی گولیوں سے تمہیں مروا دیتے ہیں۔ یہ محبت کوئی نہیں۔ کس کے لیے اولاد قربان کرتے ہو؟ کس کے لیے جوانی قربان کرتے ہو؟ کس کے لیے وقت قربان کرتے ہو؟ بیمار ہو جاؤ تمہاری عیادت کو نہیں آتا، بچے کی شادی ہو تمہاری مدد کو نہیں آتا، تمہاری کسی خوشی میں شامل نہیں ہوتا، تم اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو، اس کی شخصیت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ او گگو والو، اس کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ اس کو اپنی پسندیدہ شخصیت کیوں نہیں بناتے؟ جس نے تیرا میرا چہرہ نہیں دیکھا لیکن 1400 سال پہلے تیرے میرے لیے سجدے میں آنسو بہا کے چلا گیا ہے۔ موت کا وقت ہے، دنیا سے جاتے کہہ رہے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، الہی میرے امت کے کرتوتوں کو نہ دیکھ، میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لے، الہی میری امت کے اعمال کو نہ دیکھنا، میں محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ آواز آئی میرا نبی اتنا ماں بچے کے لیے نہیں روتی جتنا نبی امت کے لیے رو کے چلا گیا ہے، اتنا والدین بہن بھائی احساس بچے کا نہیں کرتے جتنا نبی احساس کر کے چلا گیا ہے۔ میرا محبوب تیرے آنسو میں ضائع نہیں کروں گا، تیرے آنسو اتنی بے قیمتی نہیں ہے، تیرے آنسو میں نے تیری امت کی حمایت میں قبول فرما لی ہے۔ الہی کیا کرو گے؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، تیری گناہگار امت تیرے سامنے آئے گی، امت کو دیکھ کے تیرا آنسو نکل آئے گا، میں فوراً رحمت کی چادر بچھا کے تیرے آنسوؤں کو لے لوں گا۔ اللہ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا قیامت کے دن دامن پھیلانا تیرا کام، تیرے دامن کی لاج رکھ کے تیری امت کو گناہ معاف کر دینا یہ میرا کام ہے۔
اللہ اکبر، اس سے لو لگاؤ، پردے کے پیچھے کا نظام ہے، اس کے آگے سجدہ کر کے اس نظام کو اپنے حق میں قبول کروا لو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور سنا ہے نا واقعہ فضائل اعمال میں ہے، صحابی گھر سے نکلا اور چکی چلنا شروع ہو گئی۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، 10 لاکھ حدیث یاد تھی امام احمد رحمت اللہ علیہ کو، 10,000 زبانی یاد تھی، انہی مجموعے میں حدیث پاک لکھی۔ شوہر گھر آیا، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے گھر میں کوئی چیز کھانے کو۔ شوہر تڑپ گیا، آنکھ میں آنسو ہیں، کہنے لگا فاقے پہ فاقہ ہے، کتنے دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں۔ شکوہ نہیں کیا، یوں نہیں کہا ویسے جا مولا جیسے تو رکھے، یہ بھی شکوہ ہے، اللہ جیسے تو رکھے تیری مرضی، یہ شکوہ ہے۔ تیرے پر جو حالات آئے خدا کی مخلوق کو بتاتا مت، پھر صبر کر، آنکھیں بند کر لے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہائے بلال کو جب مکے کی دھرتی پہ مار پڑتی تھی لوگ تانا دیتے تھے، چٹان یہاں ہے، کوئلہ یہاں ہے، گرم زمین پہ لیٹا ہے، تیرا رب کہاں ہے؟ وہ فرماتے تھے دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال اپنے ایمان میں کچا ہے یا پکا ہے۔ جب تم 10 روپے کے برتن کو دیکھتے ہو، میرا خدا بلال کو نہیں دیکھے گا؟ صحابی نے جب دیکھا گھر میں کچھ نہیں، بیوی کا کلیجہ تڑپ گیا۔ بیوی بھی بیوی ہوا کرتی تھی، اب تو شوہر پہلے گھر میں بعد میں جاتا ہے، بیوی پہلے بیگ تیار کرتی ہے کہ تیرے گھر میں فاقے مرنے کے لیے آئی ہوں، تیرے گھر بھوکی رہنے کے لیے آئی ہوں، اپنے ماں باپ کے جا رہی ہوں، 2 روٹیاں تو ملتی تھی۔ شوہر بیچارہ کیا کرے، دیندار تھی، محمد کریم کی یونیورسٹی کی پڑھنے والی طالبہ تھی، وہاں سے فیض یافتہ تھی۔ شوہر گھر سے چلا گیا، بیوی روئی، سکون نہ ملے، لیٹے سکون نہیں، بیٹھے سکون نہیں، پھرے سکون نہیں، دائیں بائیں کام کرے سکون نہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ جتنا میرا اختیار ہے اتنا میں کر رہی ہوں، باقی کام تو کر دے۔ گھر میں جو تندور تھا، کھجور کی ٹہنیاں توڑی، سوکھے پتے اس تندور میں ڈال دیے، چکی کا پاٹ جو نیچے پڑا تھا چکی کا پاٹ اٹھایا اور چکی کے اوپر رکھ دیا اور جا کے مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ یہاں تک کام میرا تھا، آٹا میرے گھر میں کوئی نہیں، سبزی میرے گھر میں کوئی نہیں، یہاں کام یہاں تک میرا تھا، اب رزق دینا اللہ تیرا کام ہے۔ صحابی مسجد میں رو رہا ہے، یہ مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے۔ اللہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی دائیں بائیں سے سنی نہیں۔ فرمایا علماء اکرام نے جب یہ بیٹھ کے رونے لگی اور صحابی مسجد میں جا کے رونے لگا، غیب کا جو نظام چلا، 2 آنسو نکلے، پردے کے پیچھے کا نظام حرکت میں آ گیا، اچانک اس کھجور کی لکڑیوں میں آگ لگ گئی، تندور گرم ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ چکی کے پاٹ پہ پاٹ رکھا تھا، خود بخود اوپر کا پاٹ چلنے لگ گیا۔ نجفہ کہتے ہیں اس چیز کو جا جا کے آٹا گرتا ہے، آٹا چکی میں سے نکل کر اس کے اندر گر رہا تھا، وہاں سے اڑ کے پیڑے بن کے تندور میں جا رہا تھا، خود وہ مصلی پہ بیٹھ کے دعا کر رہی تھی، روٹیاں تندور سے پک کے باہر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہ صحابیہ کہتی ہے میری آنکھ دیکھ رہی تھی، صرف روٹی نہیں آئی، روٹی کے ساتھ سالن کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی آگ کے اندر بکری کے گوشت کی چاپیں پک رہی ہیں، وہ بھی پک کے باہر آ رہی ہیں۔ آواز آئی تو نے میرے پر بھروسہ کیا، میں نے تیرے بھروسے کو قبول کر کے تیرے لیے رزق کا انتظام کر دیا، آنے والی نسلوں کا بھی انتظام کر دیا۔ ذرا میں تھوڑی سی آپ کی توجہ لے کے آنا چاہتا ہوں، عشر دینے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، فطرانے دینے والوں، صدقہ خیرات کرنے والوں، گن گن کے دیتے ہو، سوچ سوچ کے دیتے ہو، 500 دوں گا پیچھے کتنے رہ جائیں گے، 1000 دوں گا پیچھے کتنے رہ جائیں گے۔ نام صدیق کا لیتے ہو جو پورا گھر کا سامان سر پہ لگ کے آ گیا تھا، نام عمر کا لیتے ہو جس نے گھر کا آدھا سامان دے دیا تھا، نام عثمان کا دے لیتے ہو جو ہر وقت سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا۔ گگو والو دعا کرو اللہ صدیق سا جذبہ نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ اللہ عمر جیسا جذبہ نصیب فرما دے، اللہ عثمان و علی جیسا جذبہ نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو مال بھی کسی کسی کا قبول ہوتا ہے، اللہ غنی۔ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ نبی کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، حدیث آ گئی بعض مرتبہ اللہ کسی فاجر گناہگار سے بھی
بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اتنی حدیث پاک پڑھنی تھی، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پگڑی کا پلو آگے کیا، اپنے منہ پر رکھ کے اتنا روئے کہ سبق پڑھانا دشوار ہو گیا۔ طلباء کہنے لگے حضرت حدیث پڑھی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا مجھے میرا اپنا پتہ نہیں، قیامت کا دن ہوگا نیکوں میں شامل ہوگا یا گناہگاروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ ڈیرے والوں 5 وقت کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہو حاجی بن گئے، ایک مرتبہ حج کر لیا، اللہ اکبر، پھر شملہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، ایک مرتبہ حج کر لیا، دروازے پہ حاجی صاحب لکھواتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، دروازے پر نمازی صاحب بھی لکھواؤ، روزہ رکھتے ہو، دروازے پر روزہ دار صاحب بھی لکھواؤ، زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی لکھواؤ، اللہ اکبر، پھر وہ تختی کو روزانہ صاف کرتا ہے کہ میں حاجی، واہ واہ کہیں گے لوگ، مجھے حاجی کے القاب سے پکاریں گے، اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے جب میں دل کے اندر آ جاتی ہے، حج سے پہلے تو نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اب حاجی بلکہ مسجد میں جانے کی بھی وہ توفیق نہیں ملتی، لوگ مذاق کرتے ہیں حاجی صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی مکے میں پڑھ آیا، ایک کا نماز 1 لاکھ کا مل گیا، ساری نمازیں پڑھ رہا، کہہ کے لگا کے چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ کے لگانے کا مقام نہیں، یہ ادب کا مقام ہے، خبردار اگر بے ادب آیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تیرے سارے اعمال کو غارت کر دوں گا، سارے اعمال کو تباہ کر دوں گا، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انی عالم ما لا تعلمون، بار بار کہتے ہو، جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر، یہ آیت کا مفہوم کوئی نہیں۔ فرمایا بندے نیکی کی طرف قدم اٹھانا تیرا کام ہے، اس قدم کو جما دینا آسمانوں سے میں خالق کائنات کا کام ہے۔ سارے نیت کرو اللہ کے دربار میں روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کرو گے، اور استغفار کا مقصد یہ نہیں کہ عربی میں کرو استغفر اللہ استغفر اللہ، جب موقع ملے زبان کو ہلا دیا کرو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا جھٹکا لگ جائے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ وقت مقررہ پر پورے کر دو، اگر کسی سے قرض لیا ہے اللہ نے دینے کی توفیق دے دی، وقت مقررہ پر اتار دو۔ نماز کا وقت آیا، اب پڑھوں گا، قضا مت کر، ایک حکم جلے گا 2,88,00,000 سال تک جلے گا، نماز کا وقت ہے پڑھ لو۔ بچی جوان ہو گئی، رشتہ آیا، اللہ کا نام لے کے رخصت کر دے۔ فرمایا یہ کام ہے جو وقت مقررہ پر کر، ان کاموں میں دیر کرتے ہیں تو خدا کی رحمت تبدیل ہو کر خدا کی لعنت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو گھروں میں پڑتی ہے، زندگیوں میں پڑتی ہے، انسان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوستو دن 4 ہیں، پتہ کوئی نہیں، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، شانوں والا پیغمبر جو صدیق کے کندھے پر سوار تھا، وہ شانوں والا پیغمبر جو روزہ انور کا مہمان بنا، وہ شانوں والا پیغمبر جو غار کا مہمان بنا، وہ شانوں والے پیغمبر کی یہ ولادت کا مہینہ ہے۔ ہر آدمی اپنے یار کو کوئی تحفہ دیتا ہے، تم بھی تو اپنے نبی کو تحفہ دو۔ ہاں اب تو لوگوں نے تحفے بھی عیسائیوں کے طرز پر دینے شروع کر دیے۔ ڈیرے غازی خان کے اندر نبی کی سالگرہ ہوتی ہے، کیک کٹتا ہے، ملتان میں نبی کی سالگرہ ہوتی ہے، کیک کٹتا ہے، 200 پاؤنڈ کا کیک کٹتا ہے، 500 پاؤنڈ کا کیک کٹتا ہے۔ یہ عیسائیوں والی رسومات ہیں، یہ یہود و نصارہ والی ترتیبیں ہیں۔ نبی کی ولادت منا، محمد پر درود پڑھ کے منا، جتنا ہو سکے پڑھ، آج سے شروع کر دے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ۔ ابھی 5 دن حضور کے دنیا میں آنے میں باقی ہیں، آج سمیت نبی تشریف لے آئے، لیکن جس دن آئے تھے اس تاریخ کے آنے میں دن باقی ہیں۔ روزانہ درود پاک پڑھ۔ آدمی کہتا ہے کیسے میلاد کروں، آدمی کہتا ہے کیسے محفل مناؤں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں صاحب استطاعت نہیں، میرے پاس خیرات کا انتظام کوئی نہیں۔ اللہ نے تو ہمیں نماز ایسا تحفہ دے دیا ہے، خدا کی نماز بھی ہو جاتی ہے، محمد کا میلاد بھی ہو جاتا ہے۔ جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر نماز میں روزانہ 5 مرتبہ حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں میلاد کا آسان طریقہ بتاؤں، آؤ تمہیں محفل کا آسان طریقہ بتلاؤں۔ جب دسترخوان پر سارے بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کے درود پاک پڑھ لیا کرو، تمہیں کھانا بھی نصیب ہو جائے گا، نبی کا میلاد بھی نصیب ہو جائے گا۔ آج سے شروع کرو، عشاء کی نماز کے بعد گھر کے جتنے افراد
افراد ہو بچی بچوں سمیت روزانہ بیٹھ جایا کرو، پاک کپڑا بچھا لو، ایسا ماحول بناؤ جس ماحول میں فرشتے آتے ہیں، بچی بچوں کو وضو کراؤ، جوان جوانوں کو وضو کراؤ، اماں ابا خود بیٹھ جائیں، تسبیح نکال کے بیٹھ جاؤ، حضور پر درود پڑھنا شروع کر دو، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، اللہ کی قسم کیا پتا 12 ربیع الاول سے پہلے درود جس پر پڑھ رہے ہو اس کی زیارت نصیب ہو جائے، کیا پتا وہ آج اپنے گھروں میں پڑھنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے، کل مدینے بلا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، کل روزہ انور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لوگوں صدقہ کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو، خدا کی قسم صدقہ جو ہے وہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آنے والی پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ مدارس اس وقت بہترین مصارف ہیں، انسان سوچتا ہے میں کہاں دوں کس کو لگے گا کس کو نہیں لگے گا، کسی سے پوچھو زکوٰۃ لے گا نہیں لے گا، مدارس ہے زکوٰۃ بھی لگتی ہے، عشر بھی لگتے ہیں، خیرات بھی لگتی ہے، فطرانہ بھی لگتا ہے، عطیہ بھی لگتا ہے، مدارس کو دو۔ خدا کی قسم یہ معصوم پڑھیں گے، یہ معصوم کون ہیں جنہوں نے وطن چھوڑا، یہ معصوم کون ہیں یہ لاہوری کے جانشین ہیں، یہ معصوم کون ہیں یہ مفتی محمود کے جانشین ہیں، یہ لوگ کون ہیں یہ آج کے تمہیں ٹوٹی جوتوں والے طالب علم نظر آتے ہیں، کل یہ مصلی کے امام ہوں گے، ممبر کے خطیب ہوں گے، یہ موچی کا بیٹا، یہ پھیری لگانے والے کا بیٹا، یہ تمباکو بیچنے والے کا بیٹا، یہ چائے کے ہوٹل والے کا بیٹا، اللہ کی قسم آج تمہیں انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، کل اللہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے محمد کے مصلی کا وارث بنائے گا، نبی کے ممبر کا وارث بنائے گا۔ پھر پوچھنا ان کے ماں باپ سے جو بڑھاپے میں محنت کرتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے، قیامت کا دن ہوگا جب ان کے سروں پر نور کے موتیوں کا تاج ہوگا تو گاؤں کا نمبردار کہے گا تو جوتیاں گانٹھا کرتا تھا، تجھے موچی کہا کرتے تھے، یہ تیرا مقام کہاں سے ہو گیا ہے؟ وہ کہے گا نہ میرے آباء و اجداد کی طرف سے مجھے مقام نہیں ملا، یہ قرآن کے صدقے سے مجھے مقام ملا ہے، میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، میرے بچے نے قرآن پڑھ کے اپنا سینہ روشن کیا، اللہ نے میدان محشر میں آج میرا چہرہ روشن کر دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بن، قرآن پڑھانے والا بن، قرآن پڑھنے والوں سے تعاون کرنے والا بن، ان تعاون کرنے والوں کے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن، پانچواں نہ بننا، مخالف نہ بننا، مدرسوں کا مخالف نہ بننا، مدرسوں کے حساب لینے والا نہ بننا، مدرسوں کی خدمت کرنے والوں پر نکتہ چینی کرنے والا نہ بننا، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو روکنے والا نہ بننا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، ایسے جہنم کی آگ میں تجھے پگھلا دوں گا جیسے پانی کے اندر نمک کو ختم کر دیتا ہوں، ایسے تباہ کر دوں گا۔ یہ آپ کا تعلیم القرآن ادارہ دیکھو، اس دودھ بیچنے والے کے دل کے اندر کیا بات آئی کہ میں بھی قرآن کا خدمتگار ہوں۔ میں نے عرض کیا نا اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، چیونٹیوں سے لے سکتا ہے، ابابیلوں سے لے سکتا ہے، وہ دین کا کام کبوتری سے لے سکتا ہے، ایک مکڑی سے جالا تنوا کے لے سکتا ہے، وہ دین کا کام حبشے کے بلال سے لے سکتا ہے، مدینے کے وہ فارس کے سلیمان سے لے سکتا ہے، روم کے سہیب سے لے سکتا ہے، غفار قبیلے کے ابو ذر غفاری سے لے سکتا ہے۔ وہ عمر جو جنگل میں کھڑا ہے رو رہا ہے، عمر کیوں رو رہا ہے؟ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی، تو بولے تو اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے۔ عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ ہستی ہے تیرے دروازے پر خدا محمد کو دولہا بنا کر بھیج دے۔ عمر تیرا اتنا اونچا مقام ہے، آج تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہ جب کلمہ نہیں پڑا تھا یہی جگہ تھی، یہاں میرا باپ رسہ لے کے کھڑا تھا، میری کمر پہ رسہ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، دنیا کی میں زندگی کیسے گزارے گا؟ آج عمر رو رہا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے۔ عمر یہ تیرا کمال نہیں، محمد کی نگاہ کا کمال ہے۔ بس میرے عزیزوں میری گفتگو کا مقصد سمجھ گئے ہوگے، مدارس نہ تو تیرے مال کے نہ میرے مال کے محتاج ہیں، آپ اور میرے تعاون کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر 500 1000 2000 5000 اٹھ رہے ہو، بے کرامی ہو رہی ہے، یہ مجلس کا طریقہ کار نہیں۔ اٹھ کے جاتے ہیں جی وضو کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ہم کوئی سارے بے نمازی؟ ہمیں تمہاری نمازوں کا خیال نہیں؟ ہمیں خیال ہے نمازوں کا، ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھوانے ہیں۔ مدارس آپ کے ہیں، جگہ آپ کی ہیں، معاونین آپ ہو، ہم نے کوئی گھر نہیں لے جانا۔ ہمیں تو جو مقدر میں رات 12 بجے سفر شروع کیا میں نے قصور سے، اب آپ کی خدمت میں آ کے پہنچا ہوں۔ تو دوستو بڑی محبت لے کے آیا، مجھے پتہ لگا گگو قوم جو ہے بڑی سخاوت والی ہے، گگو ہی کہتے ہیں
بڑی محبت والی ہے. ایک مسلمان نام تھا, ایک گگو ہو گئے, کھوسے ہو گئے آپس کے اندر. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اس لیے تمہارے ہم نے قبیلے بنا دیے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے, ورنہ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, ایک قرآن کے خدمتگار کے لیے آپ سے الحمدللہ فصلیں تمہارے کٹ کے تمہارے گھروں میں پہنچ چکی ہیں. عشر کچھ انہیں دے دیا, کچھ دینے کے لیے تیار ہو. مدرسہ آپ کا جانا پہچانا ہے, مدرسہ تعلیم القرآن اس بستی کا ادارہ ہے. 250 کے قریب بچے بچیاں پڑھتی ہیں, رہائشی بچے ہیں. اب اس ادارے کے لیے تاکہ میں اپنے علاقے میں جا کے بتاؤں کہ اس ادارے کے لیے علاقے والوں نے کتنا تعاون کیا, ہمت فرماؤ, اللہ تمہارے تعاون کو قبول فرمائے. 1000 روپیہ, 500 روپیہ, 2000, جتنا بھی ہو سکے. لیکن میری خواہش یہ ہے مجھے 5 آدمی دو, 5-5 ہزار والے 5 آدمی دو. کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑی مارکیٹ میں سردی کا جوڑا لینے جاؤ 2000 روپے سے کم نہیں ملتا. بیگم 10,000 سے نیچے والے پر ہاتھ نہیں رکھتی, جوتا ہی 3000.